بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین و ناظرین، میسج آف اسلام کی طرف سے آپ کا میزبان حاضر ہے. آج ہم گفتگو کریں گے حقوق العباد کے حوالے سے. ناظرین، آج کے اس وبائی معاشرے میں جہاں پر کرونا وائرس کے علاوہ دیگر وائرسز موجود ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد کی کیسے حق تلفی ہو رہی ہے. بندوں کے حقوق ایک ہوتے ہیں اللہ کے حقوق، یقیناً وہ بھی ادا کرنے چاہیے، وہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، مگر اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم حقوق العباد کی پاسداری کریں. آج جن کا حق بنتا ہے ان تک ان کے حقوق پہنچائے جائیں. آج جیسے دیگر بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، وہاں مجھے اور آپ کو بھی راشن پانی کے حوالے سے حقوق جن کے بنتے ہیں وہاں تک پہنچانے چاہیے. ایسا نہیں کہ غرباء کا مذاق اڑایا جائے، ان کی تذلیل کی جائے، ان کی تحقیر کی جائے، ان کے ساتھ فوٹو بنا کر ان کو ایک آٹے کی جو ہے وہ تھیلی دے کر یا ایک صابن کی ٹکیا دے کر اور تھوڑا سا سامان دے کر ان کی ساری زندگی کو داغدار کر دیا جائے. یا ان کو جن کو جو سمجھتے ہیں کہ ہم خوددار ہیں، وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کسی کو پتہ نہ چلے، وہ کسی سے لپٹ کر نہیں مانگتے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا. اللہ فرماتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو تم سے لپٹ کر نہیں مانگتے، بلکہ وہ خوددار ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہمیں اللہ رب العالمین دے، کوئی ایسا وسیلہ بنے کہ ہمیں کوئی شناخت نہ کر سکے، کوئی پہچان نہ سکے کہ ہم غریب ہیں یا کہ امیر ہیں. ایسے لوگوں کو جب بھی آپ دیتے ہیں تو مہربانی فرمائیں حقوق العباد کا خیال کرتے ہوئے ان کی حق تلفی نہ کریں. ان کا حق ہے کہ آپ ان کو دیں، لیکن اس انداز میں دیں کہ ان کی کسی کے سامنے تذلیل نہ ہو، ان کی فوٹو نہ پہنچے اور ان کی عزت کا جنازہ نہ نکلے. لہذا اس طرح فوٹو کھنچوا دینا اور اس طرح ان کی تذلیل کرنا کسی طور طریقے سے بھی جائز نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حقوق العباد کے معاملے میں، اللہ کے خوف کے معاملے میں، عجز و انکساری کے معاملے میں، اللہ سے ڈرنے کے معاملے میں کتنا پیش رہتے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید فرماتے ہیں کرتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے مقروض کے ہاں قرضہ وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے. آپ جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو وہاں موجود کیچڑ پر آپ کا پاؤں پڑا تو آپ کی جوتی سے کیچڑ لپٹ گیا. آپ اس کے گھر سے پہلے کھڑے ہو کر اپنی جوتی کو اتار کر جاڑنے لگے. اس جوتی کو جاڑا تو اس سے کچھ کیچڑ اچھل کر اور اڑ کر اس گھر کی دیوار پر لگ گیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پریشان ہو گئے کہ اب میں اس دیوار سے اس کو کیسے اتاروں؟ اگر وہ کیچڑ اس سے اتارتا ہوں تو ساتھ مٹی بھی آ جاتی ہے، نہیں اتارتا تو وہ دیوار خراب ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ اسی پریشانی کے عالم میں آپ نے دروازے پر دستک دے دی، نوک کیا، کھٹکھٹایا. دروازے سے جب دستک دی تو وہ باہر آیا اور جب وہ قرض جس کو قرض دیا ہوا تھا، جس سے قرض لینا تھا، باہر آیا تو اس کو یہ بات بتائی. وہ آتے ہی کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دیں، میں انشاءاللہ جلدی آپ کو قرضہ دے دوں گا. ٹالم ٹول کرنا شروع کر دیا. لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اس کو چھوڑو قرضے کو، ابھی مجھے یہ پریشانی لاحق ہے کہ میرے جوتی پہ کیچڑ لگ گیا تھا، میں نے اسے جھاڑا، اس سے پھر کیچڑ جو ہے وہ اڑ کر تمہارے گھر کی دیوار پر لگ گیا ہے. میں چاہتا ہوں میں اسے صاف کروں، پہلے تو مجھے معاف کر دو کہ میں یہ انجانے میں مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، اور دوسرا مجھے یہ بتاؤ کوئی حال تلاش کرو میں کیسے اس دیوار کو صاف کروں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عاجزی کو دیکھ کر، اس تقوی کو دیکھ کر، اس پرہیزگاری کو دیکھ کر اور اس عجز و انکساری اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی خوف کو دیکھ کر اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنی پیار اور محبت کو دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ لپٹ گیا اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہنے لگا حضور آپ دیوار پر لگے کیچڑ کی بات کرتے ہیں کہ میں کیسے اس کو اتاروں؟ پہلے میرے دل پر لگے کیچڑ کو اتار دیجیے. چونکہ وہ مجوسی تھا، آپ کی پرستش کرنے والا تھا، غیر مسلم تھا، کافر تھا. آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا حضور دیوار کا کیچڑ تو بعد میں صاف کریں گے، پہلے دل کا کیچڑ صاف کریں اور مجھے مسلمان کر دے، کلمہ پڑھا کے حضور کے غلام بنا دیں. آپ نے کلمہ پڑھایا، حضور کا غلام کیا.
یہ کیوں حضور کا غلام ہوا؟ ذرا توجہ کرنے والی بات ہے، صرف حقوق العباد کا خیال کرنے کی وجہ سے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کو پتہ چل جائے، میں تصویر کھنچوا لوں، میں یوں کر لوں، میں وہ سارا کچھ کرنا چاہیے۔ اگر بندہ نیت اچھی رکھ کر تصویر اس معنی میں کھینچتا ہے، الحمدللہ ساری تنظیمات کے ساتھ ساتھ ہماری تنظیم نے بھی کیا، لیکن ہم نے فوٹو اپنے شائع نہیں کیے ان لوگوں کے ساتھ جن کو ہم کچھ دے رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی ایک رسپیکٹ ہے، عزت ہے، ان کی عزت کو اچھالنا ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ لہذا اپنی تصویر لے لیجئے، اپنی تنظیم کے لوگوں کی تصویر لے لیجئے، اپنے اہل علاقہ کے لوگوں کی تصویر لے لیجئے، اپنے دوست احباب کی تصویر لے لیجئے، اسے صرف اس لیے کہ موٹیویشن کے لیے، تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں، لوگ آپ کی طرف مائل ہوں تحدیث نعمت کے لیے، تاکہ وہ بھی لوگوں کو راشن دینے میں جو ہے مدد کریں، اور وہ بھی ان کا بھی دل کریں، اور وہ بھی ان کے لیے ساز و سامان مہیا کریں۔ لیکن آج کے اس وبائی زمانے میں، کرونا وائرس کے وبائی زمانے میں، جہاں لوگوں کو راشن پانے کی حاجت ہے، وہاں ان کو پیار، محبت، عزت، رسپیکٹ کی بھی حاجت ہے۔ اللہ کریم ہمیں حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق العباد کے معاملے میں اللہ کی بارگاہ میں خوف نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔